بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک کی موت انسان کا دل دہلا دیتی ہے۔ شوہر کی اچانک موت پر بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ 2 بھائی ایک گھر میں سکون سے رہتے تھے، اس گھر کو تو نظر کھا گئی۔ آج کے دور میں لوگوں سے ایک دوسرے کی خوشیاں کہاں برداشت ہوتی ہیں۔ بڑا بھائی بے اولاد تھا اور چھوٹا، اس کی بیوی تو سال بھر نہ رہی اور فیصلہ لے لیا۔ کل تک دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، مگر آج گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ بڑے بھائی کے جنازے سے الگ روتا بھائی ہر ایک آنکھ کو نم کر رہا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار بھی رو رہے تھے۔ بیوی کا الگ برا حال تھا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ بھری جوانی بیوگی کی چادر اوڑھنی تھی۔ چیخوں پکار کے بعد جنازے کو اس کی منزل کی جانب لے جا رہے تھے۔ اس عورت کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بہت مشکل سے محلے کی عورتوں نے اس بکھری ٹوٹی عورت کو سنبھالا جو اپنے میاں کی موت کو قبول کرنے سے ہی انکار کر رہی تھی۔ کسی کو یقین نہیں تھا، خیال تھا سب رو کر دلاسے دے کر جا چکے تھے۔ اس گھر کے مکین اپنے دل پر پہاڑ جیسا غم لیے خاموش کمروں میں بند بیٹھے تھے۔ کیا تیور اپنی بھابھی کو دلاسا دیتا؟ اس میں خود ہمت نہ تھی۔ یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ بھائی جس نے اپنے چھوٹے بھائی کو چلنا سکھایا، پڑھایا لکھایا، آج جب وہ کسی قابل ہوا تو خود بھائی کو قبر میں اتار آیا تھا۔ دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے شروع اور ایک دوسرے پر ختم ہوتی تھی، مگر آج سب کچھ ادھورا سا رہ گیا تھا۔ وقت جیسا بھی ہو، اس کے گزرنے کا ہنر کمال ہے۔ اچھا وقت یا برا وقت کبھی سدا کے لیے نہیں رہتا۔ یہ دن بھی بیت گئے۔ محلے کی کچھ معزز لوگوں نے بیٹھک بٹھائی، فیصلہ کیا کہ کیسے یہ عورت اپنے مرحوم شوہر کے بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ بھی اس حالت میں کہ اس کا دیور بھی گوارا ہے۔ اس بات پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد سب نے باہمی رضامندی سے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ مگر جب یہ خبر اس بیوہ عورت کو دی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی عمر ایسے ہی گزار لے گی، مگر دوبارہ شادی نہیں کرے گی، اپنے دیور سے تو ہرگز نہیں۔ مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس معاشرے میں ایک تنہا عورت کا کوئی وجود قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہر عورت کو ایک مرد کے نام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی کہ نکاح نہیں کرنا۔ مگر جب اس کے دیور سے بزرگوں نے بات کی اور زندگی کے اطوار بتائے تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رضامندی دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اس عورت کی رضامندی اہم ہے۔ عورتوں نے ہر لحاظ سے اس عورت کو سمجھایا کہ یہ معاشرہ ایک عورت کے لیے کسی جنگل سے کم نہیں۔ ہر موڑ پر بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ تمہارا میکے میں کوئی نہیں ہے، کہاں جاؤ گی؟ اس گھر میں رہنے کا جائز حق تم گوا چکی ہو۔ اب اگر اپنے لیے کوئی سہارا چاہیے تو اس نکاح پر راضی ہو جاؤ، تاکہ کل کو کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ شاید وہ یہ بات سمجھ چکی تھی۔ 4 محلے کے معززین کی شرکت میں یہ نکاح ہو گیا۔ اب اس گھر میں 2 نفوس تھے۔ کوئی عورت اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہوگی کہ اس کے شوہر کے بعد بھائی جیسے دیور سے اس کا رشتہ قائم ہوگا، مگر تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اس بات کو جتنی جلدی قبول کر لیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ عورت نے بھی یہی کیا، اپنے آپ کو وقت کی ڈگر پر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی، آہستہ آہستہ حالات یکساں ہونے لگے۔ تب ایک دن محلے میں شور برپا ہو گیا، سب باہر اکٹھے ہو گئے۔ وہاں شکیلہ زور زور سے باتیں کر رہی تھی۔ شکیلہ اس عورت کی دیورانی تھی، مگر وہ تو کافی عرصہ پہلے طلاق لے کر جا چکی تھی۔ آج اس کی یہاں موجودگی سب کو حیران کر گئی تھی۔ وہ اپنے سابقہ شوہر سے مخاطب تھی۔ وہاں کیا کہ ایک کے بعد ایک راستے صاف کرتے گئے، مگر یاد رکھنا، چوروں کے گھر کبھی چراغ نہیں جلتا ہے۔ تم نے مجھ پر طلاق کا داغ لگایا ہے نا، دیکھا خدا تم پر ایسا داغ لگائے گا جو مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اپنی دراز رسی کو غنیمت سمجھو اور معافی کو مانگو، ورنہ عذاب تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وہ عورت نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر مجال ہے اس لڑکے نے کوئی جواب دیا ہو۔ کہنے کو وہ اس کی سابقہ بیوی تھی، مگر اس انسان نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ آخر جب وہ بول بول کر تھک گئی تو خود ہی چلی گئی۔ لڑکے نے جب محلے والوں کو جمع پایا تو بولا، اگر اتنا ہی خوف خدا ہے تو کیوں برباد کیا اپنا گھر، کیوں اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو آگ میں جھونک دیا، رہتی یہاں بساتی اپنا گھر، کیوں سال بھر نہ رہی؟ اب اپنا داغ دیکھ رہا ہے، میری زندگی کو جو تباہ کیا اس کا حساب کون دے گا؟ سب جانتے تھے کہ یہ عورت ہی ٹھیک نہیں، اس نے تو اپنی
بہن جیسی جٹھانی پر الزام لگائے جس نے اس کے باپ کا غریب ہونے کے خیال سے گھر بسایا۔ محلے میں نہ جانے کیا کیا خرافات کہتی پھرتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ ارے اس کی جٹھانی کافی وقت سے یہاں رہ رہی ہے، مگر مجال ہے آج تک اس کی کوئی بری بات سنی ہو، اور اس کے آتے ہی گھر میں روز لڑائیاں ہوتی تھیں، گھر سے باہر تک آوازیں آتی تھیں۔ اس کو بہت سمجھایا مگر یہ نہیں مانی، تھک ہار کر طلاق اس رشتے کا مقدر بنی۔ مگر اب جب سب کچھ ختم ہو گیا پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ اس عورت کا بھی خیال نہیں جس پر قیامت گزر گئی، وہی پرانے ہرے سرے کرنا اس کی فطرت ہے۔ سب لوگ اس تماشے کے ختم ہونے پر اپنے اپنے کام ہتھ در چل دیے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، ان دونوں نے حالات کے پیش نظر سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس گھر سے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ یہی سمجھ کر جب اس گھر میں دو برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہی ہیں، لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پھر کافی دن ہو گئے، تب وہ عورت محلے کی ایک عورت کے ساتھ قریبی ہسپتال جا رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کو نہ جانے کیا بیماری ہوئی ہے، اس میں سے سوندھی سوندھی بدبو آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے صابن اور کوئی کریم وغیرہ دے دی۔ ایک دو ہفتے بعد پھر ایسا ہوا، کافی شور شرابہ ہوا۔ تب لوگوں نے جا کر پوچھا کیا بات ہے، کیوں ایسے لڑ رہے ہو؟ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں دوائیں بھی کھا رہی ہوں مگر بہتری نہیں آ رہی، میں خود اس ناگوار بدبو سے پریشان ہوں۔ سب محلے والوں نے اس عورت سے ہمدردی کی، کچھ عورتوں نے اسے ٹوٹکے بھی بتائے۔ ایک عورت نے کہا نیم کے پتوں کو ابال کر اس سے نہاؤ، ایک عورت نے کہا نیم کے پتوں کو ابال کر اس سے نہاؤ۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ تب دوسری نے مشورہ دیا کہ کپور سے غسل کر لو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا مگر اس کے نتائج یہ نکلے، عورت کے جسم پر پانی والے دانے ابھرنے لگے۔ جب سب نے اس عورت کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کنارہ کشی کرنے لگے۔ اب وہ اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگی۔ وجہ یہ عجیب بیماری تھی جو کسی بھی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس گھر کے قریب سے بھی بدبو آنے لگی۔ ایک دن ایک بڑی ایمبولینس آئی، اس عورت کو اس میں لے گئی۔ وہ دن اس عورت کا محلے میں آخری دن تھا۔ جب وہ عورت گھر سے نکلی تو باخدا ہر چہرے پر کپڑا تھا، اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا شوہر بھی ناگواری سے اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ 2 دن بعد جب وہ لڑکا اکیلا واپس آیا تو لوگوں نے تشویش سے پوچھا بیوی کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ کسی شہر کے ادارے میں داخل کروا آیا ہے، وہاں اس کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہو جائے گی تو پھر لے جانا، یہاں کوئی اچھا علاج اس کا نہیں ہو رہا، اس لیے شہر لے جانا ٹھیک ہے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اسے کیا بیماری ہے؟ تب اس نے بتایا کہ اس بیماری کا تو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آیا، کہتے ہیں شاید کوئی الرجی ہوگی، جلد کی بیماری، اس وجہ سے بدبو آ رہی ہے، اسے مکمل علاج کی ضرورت ہے جو کہ وہاں ہو جائے گا۔ بس اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا، 1 مہینے بعد جانا ہے، اگر اس کی حالت بہتر ہوئی تو ساتھ لے آؤں گا، ورنہ وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہیں رہے گی۔ سب لوگ حیران پریشان تھے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا اس عورت کو، یہ کیسی بیماری ہے۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنی زندگی کی الجھنوں میں الجھ کر اس عورت کو سرے سے ہی بھول گئے۔ یہ بات دوبارہ جب کھٹکی جب ایک دن وہ شخص ایک عورت کو گھر لے آیا، دیکھنے میں وہ لڑکی 20 سال کی ہوگی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو پوچھا کون ہے، اس گھر میں کیا ہے؟ تب اس شخص نے بہت بے رخے انداز میں جواب دیا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ تب ایک عورت نے کہا اچھا، تمہاری پہلی بیوی ہسپتال میں پڑی ہے اور تم نے دوسری شادی کر لی؟ اس عورت کی بات سن کر تو مانو لڑکے کے تیور ہی بگڑ گئے، بغیر کسی لحاظ کے بولا آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ ہر وقت میرے گھر کی گن سن میں لگے رہتے ہیں، میری مرضی میری بیوی، میں جو مرضی کروں۔ انسان کی 1000 ضروریات ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر نہیں، آپ لوگ کیوں سمجھیں گے؟ آپ لوگ تو بس سوالوں جوابوں سے مسئلہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے جڑے ہوئے ہاتھ، اپنے کام سے کام رکھیں، برائے کرم مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، مجھے سکون سے رہنے دیں۔ سب لوگ اس کی بات سن کر اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد کسی محلے والے نے اس لڑکے سے کوئی بات نہیں کی کہ شاید اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار دیا ہے۔ کچھ کہتے کہ ضرور کوئی غلط کام کرتا ہے، اور جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ لڑکی اس گھر میں رہتی تھی،
نہ کسی سے بولتی، نہ آتی جاتی، بہت ہی کم گھر سے نکلتی، اسی لیے کسی سے اس کی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ ایک محلے کی عورت جو کہ اس گھر میں رہتی تھی کہ نہ جانے کیا حال ہوگا اس کا۔ اس نے محلے میں بہت اچھا وقت گزارا تھا، دونوں میاں بیوی احترام والے اور ملنسار تھے، سب سے ہنس کر بات کرنا، دکھ سکھ میں ساتھ رہنا۔ مگر یہ اس کا چھوٹا بھائی پہلے تو اچھا تھا، اب اس کے کسی سے مزاج نہیں ملتے۔ بعض لوگ تو کہتے تھے کہ شاید اس نے ہی اپنے بھائی بھابھی کا یہ حال کیا تاکہ اسے ساری جائیداد مل جائے۔ اب اکیلا ہے، بھائی تو جا سویا قبر میں، اور بھابھی کا حال تو زمانہ دیکھ کر حیران ہے۔ آج کے دور میں کوئی رشتہ سگا نہیں ہوتا، اور یہ بات اس شفاق انسان نے ثابت کر دی تھی۔ سب لوگ اس سے خود ہی دور رہنے لگے۔ لوگ سرے سے اس بات کو بھول گئے کہ کوئی تھا جو اچانک مر گیا۔ اس کی بیوہ کا دیور سے نکاح، اس کی عجیب بیماری، پھر اس کا غائب ہو جانا۔ لوگ تو یہ بھول گئے تھے ان کے محلے میں ایک ایسا انسان بھی آباد ہے جس سے رابطہ ذہنی ضلالت کا سبب ہے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے خدا کا انصاف اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوپہر کے وقت پہلی بار سب نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ کسی کی مدد کے لیے پکارنے گھر سے باہر آئی تھی۔ لوگ جلدی سے اس گھر کی جانب بڑھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکڑ کر چلنے والا انسان آج زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ اس کو شاید کوئی دورہ پڑا تھا، 3 سے اب اکثر اس کو دورے پڑتے۔ اس کی بیوی تو رونے میں مصروف تھی۔ سب اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر یہ بات پھیل گئی کہ لڑکے کو فالج ہو گیا ہے، اب چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ جوان جہاں انسان کا یہ حال دیکھ کر سب نے یک زباں اللہ کو یاد کیا۔ اس انسان کو دیکھ کر سب محلے والوں کو وہ عورت یاد آتی جو پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بزرگ لوگ ویسے ہی کافی نرم دل ہوتے ہیں، اکثر اس لڑکی سے ہمدردی کرنے چلے جاتے جس کا شوہر اپاہج ہو چکا تھا، مگر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا میاں مفلوج ہے۔ وہی بھڑکیلے کپڑے، زیور، سجا سوارا روپ، سب کو تجسس میں ڈال دیا کہ ایک بیوی کا ہار سنگھار اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کا میاں قابل رحم ہے، پھر بناؤ سنگھار کس کام کا۔ سب لوگ یہ بات پیچھے ہی کرتے، سامنے سے بولنے میں سب کو اپنی عزت کا خوف تھا۔ کیا معلوم کہ وہ ٹکا سا جواب دے کر منہ پر دے مارتی۔ جن لوگوں کو اس عورت سے ہمدردی تھی وہ ساری بات سمجھ رہے تھے۔ 2 مہینے بعد اچانک اس عورت نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ لوگوں نے اس کے رویے کی وجہ پوچھی تو روتے ہوئے کہنے لگی، میں لٹ گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، دیکھو میرا شوہر، اسے کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ڈاکٹر بلایا، اس نے بتایا کہ یہ تو مر چکا ہے، رات کو اس کی موت ہو گئی۔ سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا، کہاں وہ جوان خوش شکل مرد جسے دیکھ کر آج کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ وہی ہے۔ پیلا زرد رنگ، کمزور، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، مردہ وجود سب کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ سبھی اس کے انجام پر رو رہے تھے، کیوں نہ روتے، حال جو سب کے سامنے تھا، اس کا کسی نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ سال پہلے کیا رونق تھی، اس گھر کو سجا سوارا تھا اس نے، لیکن آج یہ گھر سرائے خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میت کو غسل دیا، آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ میت اٹھی تو عورت نے ایک آنسو نہ بہایا۔ سب حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ عورتوں نے بینڈ ڈالتے ہوئے اسے گلے لگایا، مگر وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر جا بیٹھی۔ لوگ اسے ذاتی طور پر جانتے نہیں تھے، اس لیے کوئی روب دکھانے کا تو جواز پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن ایک مرد اس گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ لوگ پرانے تھے تو ان کی شریعت کے اصول جو انہیں پتہ تھے، وہ سمجھے کہ عدت کی مدت شروع ہو چکی ہے، ہر نہ محرم سے پردہ ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خالہ نے کہا، بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح مرد سے بات کرنا تمہارے شوہر کو تکلیف دے گا۔ اس بات کو سنتے ہی لڑکی نے بدتمیزی سے جواب دیا، اے اماں جا اپنا کام کر، میں جو کروں میرے معاملے سے دور رہے۔ وہ خالہ شرمسار اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن ایک بڑے ٹرک میں گھر کا سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال سب دیکھ رہے تھے، مگر سب کو اپنی عزت پیار کا تھا۔ لڑکی تیار ہو کر کھڑی تھی۔ اب سب کو یقین تھا کہ اپنے شوہر کو اس عورت نے دولت کے لیے موت کی بھین چڑھا دیا۔ 2 دن بعد کچھ لوگ آئے۔ لڑکی ان کو گھر کی چابی دے رہی تھی۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر بولی، یہ گھر میرے شوہر نے میرے نام کر دیا تھا، یہ بیچ کر شہر جا رہی ہوں۔ ویسے میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتی، یہ بتا اس لیے رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو عادت ہے بال کی کھال نکالنے کی۔
امید ہے اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کالی کار میں بیٹھی یہ جا وہ جا۔ سب لوگ آنکھیں منہ پھاڑے اس کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ اس گھر پر جب بھی نظر پڑتی دل کٹ سا جاتا، اور یہ عورت اس گھر کو تالا لگا کر جا چکی تھی۔ یہ بھی ایک عورت تھی، وہ بھی ایک عورت تھی، ہونی کو یہی منظور تھا، مگر کہتے ہیں دغا کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ محلے میں ایک کیمپ لگا تھا، وہاں لوگوں کا مفت چیک اپ ہو رہا تھا، سب بڑھ چڑھ کر اپنا معائنہ کروا رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک ڈاکٹرنی نے اس گھر کو دی، یہ گھر بند ہے۔ اس گھر کے ذکر پر بہت کچھ ایک فلم کی مانند چلنے لگا، چاہ کر بھی کوئی وہ داستان نہیں سنا سکا جو وقت لکھ چکا تھا۔ اس چار دیواری میں بہت سے راز دفن تھے۔ حشاش پشاش دکھنے والی بھابھی کا اپنے شوہر سے زیادہ دھیان دیور پر تھا۔ اس کے کپڑے، کھانے پینے کا خیال رکھنا اس عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ شوہر بیچارہ اس منطق کو سمجھ نہ سکا جسے وہ بہن بھائی کا پیار سمجھتا تھا۔ حقیقت میں گھناؤنا کھیل تھا جو اس کی ناک کے نیچے کھیلا جا رہا تھا۔ ایک دن جب بڑا بھائی دکان پر کچھ سامان لینے گیا تو لسٹ گھر ہی بھول گیا۔ لسٹ کو واپس لینے آیا تو گھر میں کچھ آوازوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں بڑھا۔ گھر کے آدھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بیوی اور بھائی دونوں اس وقت اپنے آپ میں مگن تھے۔ اس درمیان ان کی آوازیں کانوں میں سیسے کی مانند داخل ہو رہی تھیں۔ وہ شخص ضبط کرتا گھر سے باہر آ گیا۔ ایک جگہ بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کی بے وفائی کی وجہ کو سوچنے لگا۔ اتنی محبت، عزت دی، گھر اس کے مطابق چلتا تھا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، دن رات محنت کی، ہر آسائش کے لیے گھر میں لایا، بدلے میں اس نے یہ صلا دیا۔ اس کے ساتھ اتنا ظلم، اور اصل میں ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اس نے اپنے بھائی کا خون، جس کے لیے اس نے ہر مشکل کو آسان کیا، آج وہی اس کی جنت جیسی دنیا کو دوزخ بنا بیٹھا تھا۔ دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ ایک تکلیف تھی جس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ بات کرتا تو بدنامی بھی اسی کی ہونی تھی۔ اس بات کا ایک ہی حال تھا، چھوٹے بھائی کی شادی ہوتی تو اس کا دھیان بڑھ جائے گا۔ شاید وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اسی لیے یہ حماقت کر بیٹھا ہو، اور جب بیوی کو احساس ہوا تو وہ خود شرمندہ ہو گئی۔ ہاں، وہ اپنی سوچوں کے مطابق حالات ڈھال چکا تھا۔ گھر آ کر خاموشی سے اس نے اپنے وہم اور خیالات چھپائے۔ بیوی سے جب بھائی کی شادی کی بات کی تو ایک پل کو اس کے تاثرات دیکھ کر کوئی بھی اس کی الجھن کا اندازہ لگا سکتا تھا، مگر اگلے لمحے وہ اس بات کو منظور کرتے ہوئے بولی، جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، دیور جی کی عمر اب شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، میرے چاچا ہے نا، ان کی بیٹی شکیلہ، بہت سیدھی اچھی لڑکی ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو بات چلا دوں۔ شوہر مطمئن تھا کہ بیوی شاید سمجھ چکی ہے، مگر وہ بات جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ، اس طرح شکیلہ گھر آ گئی۔ شروع میں تو وقت بہت اچھا گزرا، بھائی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، مگر یہ خوشی اپنی مدت کم لکھوا کر آئی ہے۔ جب بیوی کو احساس ہوا کہ دیور کا دھیان اپنی گھر گھرستی پر ہے تو اس کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ اب اس نے اپنی فطرت کے برعکس چال چلن شروع کر دیا۔ میاں بیوی میں محبت دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ایک دن جب شکیلہ اپنے میاں کا سوٹ استری کر رہی تھی تو اس نے شکیلہ کو آواز دی اور باورچی خانے میں بھیج دیا۔ خود اس نے جا کر دیور کا سوٹ چلا دیا۔ شکیلہ تو خوفزدہ تھی، اس نے جب اپنے شوہر کا سوٹ کا بتایا تو وہ اس پر شدید برہم ہوا۔ اس طرح ان کے درمیان پہلی خلش پیدا ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی کھانے میں نمک تیز تو کبھی صاف کپڑوں پر داغ لگ جاتے۔ پہلے تو شکیلہ سب کو اتفاق سمجھتی رہی، مگر پھر وہ اپنی جٹھانی کی مکاری سمجھ گئی۔ ایک دن جب شکیلہ چاول بنا رہی تھی، جٹھانی نے چولہا تیز کر دیا، مگر آج اس کی چال الٹی پڑ گئی۔ ابھی وہ باورچی خانے سے نکلتی کہ شکیلہ اور اپنا شوہر دروازے پر منتظر پا کر گھبرا گئی۔ شکیلہ نے کہا، بھابھی آپ اس بار مجھے پاگل نہیں بنا سکتی، آج میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ بھائی آپ نے دیکھ لیا، یہ عورت میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، نہ جانے کتنی کوششیں کر چکی ہے، آج سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ شوہر نے بیوی کو آڑے ہاتھوں لیا، اس عمل کی وجہ پوچھی، سن کر دیور بھی آ گیا۔ اپنی جان سے پیاری بھابھی کو روتا دیکھ کر اپنی بیوی سے بولا، تم کیسے الزام لگا رہی ہو بھابھی پر، یہ ایسا کیوں کریں گی؟ تب اس کی بیوی نے کہا، یہ ہمارا گھر بسنے نہیں دینا چاہتی۔ یہ سن کر بھابھی نے مصنوعی آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا، نہیں بہن ایسی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ دیورانی نے کہا، آپ یہ آنسو کسی اور کو پگھلانے کے لیے استعمال کریں، مجھے نہیں۔ آپ ایک جھوٹی چال باز عورت ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی،
देवर ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। यकदम खामोशी छा गई। बड़ा भाई छोटे भाई को गिरेबान से पकड़ते हुए बोला, ये क्या हरकत की है तूने? इसने जवाब दिया, आपने इसकी ज़ुबान नहीं देखी? तो अचानक ये बात सुनकर देवरानी होश में आई और बोली, हाँ मेरी ज़ुबान देखेगी। आपका अपनी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ पर क्या ख्याल है? ये सुनकर यकदम देवर ने गुस्से में बीवी को तलाक दे डाली। ये सब वक्त के 1000वें हिस्से में हुआ। हवा का झोंका देवर का हंसता बसता घर उजाड़ कर ले गया। सब खामोश। शकीला अपनी बर्बादी पर रो न सकी। देवर ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, खुद कमरे में बंद हो गया। हादसा होकर गुजर गया, मगर उसका असर बड़े भाई की ज़िंदगी पर हुआ। वही गलत खेल फिर घर में शुरू हो चुका था। शौहर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने दोनों को मसरूफ़ देखा तो कहा, अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है, मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी ने शीरी लहजे में कहा, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ, घर से चले जाओ, मगर हमें न परेशान करो। उसकी बात सुनकर शौहर की गैरत जागी। उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ बीवी के मुंह पर दे मारा। ये बात छोटे भाई को नागवार गुजरी। उसने जोश में आकर अपने बड़े भाई का गला इतनी मजबूती से दबाया कि उसका बेजान वजूद ज़मीन पर जा गिरा। ये सब कैसे हो गया, कुछ पता न चला। शैतान ने पल में दोनों को जहन्नुम का ईंधन बना डाला, मगर उनके ज़मीर मुर्दा मासूम की जान लेने के बाद इसे हादिसाती मौत करार दिया। ऐसा ड्रामा रचाया जैसे उसकी मौत का गम इन कातिलों से ज़्यादा किसी को नहीं। निकाह होना एक साजिश थी। मोहल्ले के माहौल को जानते हुए दोनों ने ऊपर से इनकार पर निकाह के लिए हामी भर ली। 1-2 माह खूब जश्न मनाया। आखिरकार इख्तिताम का वक्त आ गया, जब उस औरत को अपने जिस्म से नागवार बदबू आने लगी। महबूब देवर, जिसके लिए उसने दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली, वो उससे घिन खाने लगा। लड़ाई झगड़े, इलाज सब हुआ, मगर उसको आराम नहीं मिला। एक दिन उस यतीम खाने में छोड़ा और जाते वक्त एक गलत निगाह भी डालना ज़रूरी न समझा। अपना घर बसा लिया, दूसरी शादी कर ली, मगर अपने गुनाह को भूल गया। तीसरी बीवी खूबसूरत तो थी, मगर मक्कारी में उसकी उस्ताद। आहिस्ता आहिस्ता उसका खाने में स्लो पॉइजन देती रही। लड़ झगड़ कर घर अपने नाम करवा लिया, उसको एक मरीज़ बना दिया। खामोशी से पड़ा वही खेल खेत देख रहा था जो उसने अपने बड़े भाई के साथ किया था। उसको पल भर के लिए अपने गुनाह याद आए। तकलीफ़ दिल पर जा लगी। जहर की वजह से कमज़ोरी तो बहुत थी, इस झटके का मुकाबला न कर सका। अबदी नींद जा सोया। बीवी ने घर बेचा, दौलत समेटी और चली गई। ये था इसका अंजाम, एक इबरत। उसने डॉक्टर साहिबा को बताते हुए अपने जर्द आलूद दुपट्टे से नम आंखें साफ की और कहा, ये बीमारी नहीं, मेरे जिस्म से बदबू आती है। खाल आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है। एक अजाब है डॉक्टर साहिबा, अजाब इलाही। आप मेरा इलाज करके ख़ुद को हलकान कर रही हैं। ये मेरी सज़ा है अपने फरिश्ते जैसे शौहर को धोखा देने की, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की। हो सके तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे मौत आ जाए। वो मरीज़ा अपनी आप बीती सुना चुकी थी, मगर मैं सुन बैठी थी कि ये हमारा मुआशरा है। एक औरत, एक मर्द, जो खुदा अपने बंदों का हिसाब देना भी बराबर करता है, आखिरत में भी करेगा। ये मरीज़ा अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। शर्म अपने हर जुर्म का एतराफ़ कर रही थी, मगर अब इसका क्या फ़ायदा जब ज़मीर तब न जागा। मैं कुछ अरसा इस यतीम खाने में रही। वो मरीज़ा खामोशी से एक जगह बैठ जाती, दिन भर बैठी रहती, आंखों में आंसू होते, बार बार आसमान की जानिब देखती। एक दिन अचानक ज़मीन पर गिर गई। उसको उठाया और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो पता चला इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी सज़ा यहाँ मुकम्मल हुई। मुझे अफसोस था कि ये सब क्यों हुआ, मगर फिर एहसास हुआ कि ये होना उसका अंजाम अल्लाह ने इबरत के तौर पर दुनिया को दिखाया था। औरत की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था, लेकिन जो गुनाह से सरजद हुआ इसका इजाला करना था। दोनों ही अपनी सज़ा काट चुके। क्यों लोग गुनाह करने से पहले इस अंजाम को नहीं सोचते? क्यों ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हर शय को देख और सुन रहा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। गुनाह के बाद माफ़ी मांगना ठीक है, मगर वो गुनाह करना ही क्यों? अगर थोड़ा सा अपना नफ्स मान लें, इस बात का यकीन दिलवाएं खुद को कि ये सब वक्ती है, दुनिया फ़ानी है, यहाँ हम मुसाफिर हैं। इस दुनिया के दरख्त से हम साया तक नहीं ले जा सकते। वहाँ जवाब देना है, खाने का, पीने का, हंसने रोने का, गलत सोचने का, गलत करने का, सब्र का, हर अमल का हिसाब देना है। वो रब हमारा मुंतज़िर है जिसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वही तो रब है जो गम के बाद खुशी देता है, ख़िज़ां के बाद बहार देता है। वही है जो हिदायत दे सकता है। एक बार खुद को रब के आगे झुका कर देखें, हो सकता है गिरने से पहले थाम कर। वो रब है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है।
وہ کیسے ہمیں ٹوٹنے دے گا؟ رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ بعض چیزوں کا لوگوں کا ہماری زندگی سے جانا بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات وقتی طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر جب حقیقت آشکار ہوتی ہے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے۔ زندگی کا آئینہ ہر عکس ہمارے سامنے روبرو کر دیتا ہے، پھر ہمیں وہ رب ٹوٹ کر یاد آتا ہے، پھر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں وقتی تکلیف دے کر ابدی ناصور بننے سے زخموں سے بچا لیا۔ یہ سب تب ممکن ہے جب ہمارا اور اللہ کا گہرا تعلق ہو، اور تعلق گہرا بس ایک ہی طرح ہوتا ہے جب ہمارا دل پاک اور صاف۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔